بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پنجاب پولیس فیز 2 کے جو انٹرویو سٹارٹ ہونے تھے اس سلسلے میں آج آئی جی پنجاب نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں اس نے ہدایات جاری کی ہیں کہ انٹرویو کس طرح سے کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے بات کریں گے کہ کس ضلع کا انٹرویو کب ہوگا اور کس تاریخ کو ہوگا، اور یہ انٹرویو فیز 1 اور فیز 2 میں کس کس ضلع کے انٹرویو کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ تو تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ جی تو ناظرین، یہ آج کا لیٹر ہے جو کہ آئی جی آفس کی طرف سے تمام جو بھی سی پی او ہیں، سی سی پی او ہیں اور ڈی پی او ہیں سب کو جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، اس پہ تاریخ آج کی ہی ہے 16/5/2022 کی، اور اس کا لکھا گیا ہے کہ ریکروٹمنٹ آف کانسٹیبلز، ڈرائیور کانسٹیبلز، سیکیورٹی کانسٹیبلز اینڈ وائرلیس آپریٹرز ان ڈسٹرکٹ پولیس، ایس پی یو اینڈ پی ایچ پی۔ تو یہ فیز 2 کی جو بھرتیاں تھیں اس سلسلے میں یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے۔ تو اس لیٹر میں انہوں نے اس ٹیسٹ کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے کہ جو کہ 22 لاہور نے کنڈکٹ کیا تھا 13/3/2022 کو، اور جن کینڈیڈیٹس نے کوالیفائی کیا تھا ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں رہا اب کہ کس کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے اور کس کو نہیں، کیونکہ اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کیا تھا تو وہ اب انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں میرٹ کا کوئی نہیں ہے، جن کے رزلٹ پہ کوالیفائی لکھا آ رہا تھا تو وہ سب کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی انٹرویو کے جو بھی اسکیجول ہوں گے وہ 2 فیزز میں ہوں گے۔ فیز 1 انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 27/5/2022 اسی مہینے کی مئی 27/5/2022 سے لے کر 7/6/2022 تک، یعنی کہ 6 مہینے کی 7 تاریخ تک انٹرویو فیز 1 کے چلتے رہیں گے۔ اور آگے انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے کہ فیز 1 میں کن کن ڈسٹرکٹس کے انٹرویو ہوں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ لاہور ہے۔ لاہور میں جو چیئرمین ہوں گے وہ ڈی اے جی صاحب ہوں گے، پی ایچ پی پنجاب۔ تو اس کے ساتھ جو سیکٹری ہوں گے وہ ایس ایس پی ایڈمن ہوں گے، اور ساتھ میں انہوں نے ممبر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے سب کے جو بھی ضلع ہے، ضلع کے چیئرمین، یعنی کہ جو بھی انٹرویو کا کنڈکٹ کریں گے اس کمیٹی کے جو چیئرمین ہوں گے اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا جو سیکٹری ہوگا اور سیکٹری کے ساتھ جو بھی ممبر ہوں گے۔ تو آپ اپنے ضلع کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ فیز 1 میں آ رہے ہیں یا فیز 2 میں۔ فیز 1 میں جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ ہے لاہور، قصور، گوجرانوالا گجرات، سیالکوٹ، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، اوکارا، ملتان، بہاری، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، رحیم یار خان، ایس پی یو سیکیورٹی کانسٹیبل، وائرلیس آپریٹر ٹیلی، ایس پی یو، اور ڈرائیور کانسٹیبل پی ایچ پی اینڈ ایس پی یو۔ یہ تمام بھی انہوں نے فیز 1 میں رکھے ہیں، یعنی کہ ایس پی یو کے بھی، وائرلیس آپریٹر کے بھی اور پی ایچ پی کے بھی جو انٹرویو ہوں گے وہ بھی فیز 1 میں ہوں گے۔ تو فیز 1 آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 27/5/2022 سے شروع ہو رہے ہیں، اسی مہینے کی، یعنی کہ آج سے 10 دن بعد انٹرویو سٹارٹ ہو رہے ہیں سب کے۔ تو اب آپ تیاری شروع کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی نیچے جو فیز 2 ہیں، فیز 2 کے بھی ڈسٹرکٹ انہوں نے بیان کیے ہیں، اور فیز 2 کے جو انٹرویو ہوں گے وہ آگے سے سٹارٹ ہوں گے، یعنی کہ فیز 1 کے جب ختم ہوں گے تو اس کے آگے سے فیز 2 کے سٹارٹ ہوں گے۔ تو جو فیز 2 کے انٹرویو ہیں وہ 9/6/2022 سے لے کر 19/6/2022 تک یہ فیز 2 کے انٹرویو ہوں گے۔ اور اس فیز 2 کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، نارووال، جہلم، اٹک، چکوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیکسنگ، چنیوٹ۔ اس کے ساتھ خوشاب، میاں والی، بھکر، ساہیوال، پاک پتن، خانیوال، لودھراں، بہاولپور اور بہاول نگر۔ تو یہ ڈسٹرکٹس ہیں
جو کہ فیز 2 کے لیے انٹرویو جن کے ہوں گے. تو فیز 2 کے جو انٹرویو ہوں گے ان کی تو پاس ابھی ٹائم ہے, ان کو 9/6 کو سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور جو فیز 1 کے ہیں ان کے تو ابھی 10 دن بعد انٹرویو سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو آپ اس حساب سے اپنی تیاری شروع کر دیں. تو یہ نیچے انہوں نے 7 انسٹرکشنز بھی دی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک سیٹ کے لیے 3 کینڈیڈیٹس کو بلایا جا رہا ہے. وہی بات جو ہم نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بیان کی تھی کہ تقریباً 33,000 جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کوالیفائی کیا ہے ٹیسٹ انٹرویو کے لیے. تو اس حساب سے پنجاب پولیس نے جو سیٹوں کی اناؤنسمنٹ کی تھی وہ تھی 11 سے 12,000. تو اسی حساب سے 11 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 33,000 بنتا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ جو تھا 3 کینڈیڈیٹ جو تھے وہ ایک سیٹ کے لیے انہوں نے بلائے ہیں. تو ساتھ انہوں نے لکھا ہوا کہ جو انٹرویو کے نمبر ہوں گے وہ 20 ہوں گے, اور 20 میں سے جو انٹرویو پاس کرنے کے لیے آپ کو ضروری چاہیے ہوں گے وہ ہیں 8 نمبر. تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ انٹرویو کے 20 نمبر ہیں, 20 میں سے 8 والا پاس ہوگا. آگے لکھا ہوا ہے دا بورڈ it is collective wisdom may not recommend a candidate for appointment while assessing his suitability for police service on the basis of his extremist views and criminal bent of mint. مثلاً in the light of para 21 of standing order. آگے انہوں نے ریفرنس دیا ہوا کہ جو بھی یہ انٹرویو لینے والا بورڈ ہوگا وہ کسی بھی ایسے کینڈیڈیٹ کو جو بھی اپوائنٹ نہیں کرے گا جو کہ کسی ایکسٹریمسٹ یعنی مطلب کہ کوئی بھی گروہ جو ہوتے ہیں جیسے یہ مذہبی گروہ, تشدد کرنے والے اور کسی کو دوسروں کو اکسانے والے, یا جو بھی آگے انہوں نے لکھا ہوا کہ کرائم بینٹ جو بھی جرم کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو کسی بھی صورت میں آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا. تو یہ پہلی انسٹرکشن ہے, یہ سٹرکس انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے کسی بھی ایسے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ نہیں کرنا جو کہ ایکسٹریمسٹ ہو اور جو کرمنل بینٹ ہو. تو دوسری یہ ہے کہ a merit list will be prepared by the recruitment board on the basis of marks obtained by a particular candidate in written test, family claim and interview. تو آگے انہوں نے کہا کہ جو بھی میرٹ لسٹ ہوگی وہ ریٹن ٹیسٹ اور فیملی کلیم کے ساتھ ساتھ انٹرویو کے جو نمبر ہوں گے وہ ان کے ساتھ سب کو ایگریگیٹ نکال کے تو پھر تیار کی جائے گی. تو آگے انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ویٹنگ لسٹ آف 10% ویکنسیز ول بی ڈسپلیڈ along with result successful candidate which will be valid for 90 days after the display of final list. تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ اب وہ ویٹنگ لسٹ بھی لگائیں گے. تو ویٹنگ لسٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ویٹنگ لسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ سکسیزفل ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض ہوتے ہیں جو بعد میں جوائننگ نہیں دیتے, یعنی کہ وہ سلیکٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ آ کے جوائننگ نہیں دیتے, وہ جاب سٹارٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جو ان کے نیچے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو چانس دیے جائیں گے, اور وہ انہوں نے لکھا ہوا کہ 10% ویکنسیز کے مطابق جو بھی ویٹنگ لسٹ ہوگی وہ عیاں کی جائے گی. تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو تیاری تو کرتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ میرٹ میں نیچے آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا کہ وہ میرٹ ویٹنگ لسٹ میں آ سکتے ہیں. آگے انہوں نے لکھا کہ تیسرے نمبر پہ ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آفٹر ویریفیکیشن ہیو بین فاؤنڈ انوالو ان کریمنل کیسز, مثلاً جب ویریفیکیشن ہوتی ہے, پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے یا آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں, تو آپ کسی بھی کریمنل کیس میں آپ انوالو پائے گئے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کرائم کیا ہوگا تو پھر آپ پہ کوئی کیس درج ہوا ہوگا. انہوں نے لکھا ہوا کہ ادھر انڈر ٹرائل اور ایکویٹیڈ آن ملٹیپل گراؤنڈز, مثلاً اگر آپ ابھی سزا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, آپ پہ کیس چل رہا ہے تو پھر بھی آپ اس پوسٹ کے لیے نااہل ہو جائیں گے. تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ریکارڈ بالکل کلیئر ہو. تو آگے چوتھے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر کینڈیڈیٹ ایک ایفیڈیوٹ دے گا وہ جس میں اس نے لکھا ہوگا کہ وہ کسی بھی کریمنل سرگرمی میں انوالو نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نام وغیرہ کسی کیس میں درج ہے. تو آگے 5% منورٹی کوٹا کا ڈسکس کیا ہوا ہے.
15% جو ہے وہ وومن کوٹا کا دیا ہوا ہے اور 10% جو ہے ایکس آرمی مین کو کوٹا دیا ہوا ہے. مثلا جو 10% ہوں گے ان ایکس آرمی مین جو فوج آرمی سے ریٹائر ہوتے ہیں. لاسٹ پہ انہوں نے جو سلیکشن بورڈ ہے ان کے لیے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں. یہ ٹرانسپیرنٹ سلیکشن پروسیس ان دا لائٹ آف پیرا 29 اسٹینڈنگ آرڈر. یہ آگے انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ کس قانون کے تحت کس آرڈر کے تحت یہ تمام ٹرانسپیرنسی کی جائے گی. تو جی ناظرین یہ تھی آج کی جو بھی آپ کے لیے کہہ لیں کہ آپ کے لیے خوشخبری تھی کہ انٹرویو سٹارٹ ہونے لگے ہیں. اس کے مطابق انہوں نے ساری ڈیٹیل وغیرہ بھی بتا دی ہیں اور جو بھی انہوں نے چینج وغیرہ کیا رولز میں وہ بھی آپ کے سامنے تمام ڈسکس کر دی گئی ہیں. تو اب آپ انٹرویو کے لیے مکمل طور پر خود کو تیار کریں. ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر پولیس کی جو فیس 2 کی بھرتیاں چل رہی ہیں ان کے انٹرویو کی تیاری کے لیے جو بھی کویسچن وغیرہ ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. تو اگر ابھی تک آپ نے ان کے جو ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں, آپ وہ بھی دیکھیے تاکہ جو بھی سوالات ہیں وہ آپ کی کلیئر ہو جائیں اور انٹرویو کی تیاری آپ کی اچھے طریقے سے ہو جائے. تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والے جو بھی سوالات اور لیکچرز وغیرہ ہوں وہ بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ ان کو دیکھ کر اپنی انٹرویو کی تیاری کر سکیں. تو اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.